شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایمان کی جڑ ہیں۔ ایک، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس سے جنگ و مخاصمت ختم کر دینا۔ اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک آدمی آ کر دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی عادل بادشاہ کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تین، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تشریح: کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت اس حدیث نے واضح طور پر ثابت کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے، جس طرح اچھے کام کرنے والے کافر کو مسلمان کہنا منع ہے، اب وقت یہ کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار نہ کرے، اسی طرح کسی مسلمان کو صرف اس کی بدعمالیوں کی بنا پر کافر کہنا بھی سخت جرم ہے، جبکہ وہ عقیدہ کفریہ کا اعلان نہ کرے۔ بس کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، کہ الفاظ ہیں تو خارجیوں کی تردید ہے، جن کا کہنا ہے کہ مومن اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اسے خارج الاسلام قرار دو، کہ الفاظ میں معتزلہ کی تردید ہے، جو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خارج از اسلام ہو جاتا ہے، اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ مرتکب گناہ کبیرہ کے لیے وہ ایک درمیانی درجہ مانتے ہیں، یعنی نہ تو اس کو مسلمان فرماتے ہیں اور نہ کافر۔ بہرحال خارجیوں اور معتزلہ سے قطع نظر موجودہ دور کے ان مسلمانوں کو بھی اس حدیث کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے جو کفر سازی کے کارخانے چلاتے ہیں اور اپنے مکتبہ فکر کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں کو بے دریغ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ شقی القلب محض ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے تحت نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ علماء حق اور اولیاء اللہ تک کو کافر کہنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ ان لوگوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جب لسان نبوت نے عاصی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے سخت منع فرمایا ہے، تو پھر ان بزرگان دین اور پیشوائے اسلام کا کافر کہنا کہ جن کی زندگیوں کا تمام حصہ مذہب کی خدمت و اشاعت میں گزرتا ہے، اور جو ان کو کافر نہ کہے، ان کو بھی کافر کہنا احکام شریعت اور فرمان رسالت سے کتنا مضحکہ خیز معاملہ ہے، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور خسران آخرت کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ حدیث میں جن باتوں کو ایمان کی جڑ فرمایا گیا ہے، ان میں سے پہلی بات تو وہی ہے جس کی وضاحت اوپر ہوئی۔ دوسری بات جہاد ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب روح زمین پر دین حق جو اللہ کا آخری اور کامل دین ہے کہ ظاہر ہو جانے اور رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہو جانے کے بعد سے اس وقت تک کہ آخر میں قیامت کے قریب دجال مارا نہ جائے، یاجوج ماجوج ظاہر ہو کر فنا کے گھاٹ نہ اتر جائیں، اور یہ روح زمین دین کے ایک ایک دشمن اور منکر سے پاک نہ ہو جائے۔ جہاد برابر جاری رہے گا۔ جہاد کی فرضیت اور اہمیت اس صورت میں بھی ختم نہیں ہوگی جبکہ کوئی اسلامی سربراہ مملکت ظالم و جابر ہو، اگر دشمنان دین کے خلاف وہ جہاد کا اعلان کر دے تو اس کو ماننا اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا شرعی طور پر ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے ظلم و جبر کا بہانہ لے کر جہاد میں شریک اور مددگار بننے سے انکار کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر کسی دشمن دین قوم کا سربراہ اور بادشاہ اتفاق سے عادل اور منصف مزاج ہو تو ہر چند کے بادشاہ کا عدل امن و انصاف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت بڑھانے اور دین کا بول بالا کرنے کے لیے اس عادل بادشاہ کی قوم کے خلاف بھی جہاد کو غیر ضروری نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات، تقدیر پر اعتقاد و یقین رکھنا ہے، یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ یقین رکھنا اشد ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے
اور جو بھی حادثات و واقعات پیش آتے ہیں وہ سب قضاء و قدر الہی کے تحت ہے۔